بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے عبادت و نماز۔ اس کا 7واں پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ بالا تر درجات، کیا اس سے بھی کوئی بالا تر کوئی درجہ ہے؟ ہاں، انسان کم از کم اپنے بارے میں مستجاب الدعوت ہو جانا، حتیٰ عبودیت کے نتیجے میں اپنے بدن پر اثر انداز ہو سکتا ہے، معجزہ کر سکتا ہے، کرامت کر سکتا ہے۔ العبودیت جوہرۃ کنہا ربوبیت، اس کا نتیجہ تسلط ہے۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی ہے؟ جی ہاں، لیکن یہ بڑھ کر اور بالا تر درجہ ہمارے فہم اور ہماری فکر کے لیے بہت زیادہ ہے۔ بہت سے افراد یہ باور نہیں کر سکتے کہ کوئی انسان عبودیت کے اثر سے خدا کی بندگی اور تذلل کے اثر سے صراط عبودیت کو طے کرنے کی وجہ سے اس مقام پر جا پہنچتا ہے کہ کائنات میں بھی تصرف کر سکتا ہے، یعنی ایک بیمار کا روحی راستے سے علاج کر سکتا ہے، ایک پیدائشی اندھے کو شفا دے سکتا ہے، ایک مبروس یعنی لیپر LEPER کو شفا دے سکتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بیان کرتا ہے، البتہ اذن الہی سے۔ خدا نے انہیں یہ قدرت دی ہوئی ہے۔ خدا وہی قدرت ہے جو خدا عطا کرتا ہے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، یا ایک دوسری آیت میں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ ایک بلند تر درجہ ہے جس کے بارے میں ہم فی الحال گفتگو نہیں کرنا چاہتے۔ بعد کی نشست میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں قرب کے بارے میں کچھ نکات عرض کریں گے۔ یہ جو ہم عبادت میں کہتے ہیں قربتاً اللہ، اس کے کیا معنی ہیں؟ تقرب خدا سے کیا مراد ہے؟ اس بات کی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں وضاحت کریں گے۔ حضرت علی علیہ السلام ان بندوں اور عابدوں میں سے ہیں جو اس خداوندگاری پر پہنچے ہوئے ہیں، البتہ غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے۔ آپ یہ تصور نہ کریں کہ یہ عبودیت جس کا نتیجہ خداوندگاری اور تسلط ہے، اس کا نتیجہ خود پسندی بھی ہے۔ ہرگز نہیں، خود پسندی کا عبودیت کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں۔ کیا اس کا نتیجہ غرور اور انانیت ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ بندہ جو ربوبیت کے لیے بندگی کرتا ہے، اسے اپنے عمل کا کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔ عبودیت تذلل اور خاکساری کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اپنی مناجات میں عرض کرتے ہیں، خدایا کفی لی فخرا ان اکون لک عبدا وکفی لی عزا ان تکون لی ربا۔ بارہ الہ، میرے لیے یہ افتخار کافی ہے کہ میں تیرا بندہ رہوں، اور میرے لیے یہ عز و شرف بہت ہے کہ تو میرا رب، خداوندگار اور پروردگار ہے۔ ہم حضرت علی علیہ السلام کے لیے بہت سے مقامات اور درجات کے قائل ہیں، اور قائل ہونا بھی چاہیے۔ دراصل مسئلہ ولایت، جس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بغیر ولایت تکوینی کے ان حدوں میں، جس کے بارے میں شاید ایک نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کریں، دراصل ولایت ہی نہیں ہوتی۔ وہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، انہوں نے سمجھا نہیں ہے، علم نہیں رکھتے۔ وہ لوگ جو ولایت تکوینی کے منکر ہو گئے ہیں اور حتیٰ ولایت تکوینی کو نہیں سمجھے ہیں کہ وہ کیا ہے، انہوں نے ایک اور چیز کو جاہلانہ طور پر فرض اور تصور کر لیا ہے، اور اسی کو بار بار لوگوں سے کہا ہے۔ انہوں نے اسے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے، کیونکہ ان کا ذہن ان مسائل تک نہیں پہنچتا۔ یہ لوگ بنیادی طور پر انسان اور خدا کو نہیں پہچانتے۔ اس قسم کے مسائل کے بارے میں اظہار رائے کرنا دو مسئلوں کی فرع ہے، اول خدا کی شناخت، دوسرا انسان کی شناخت اور انسان کی اندرونی صلاحیتوں کی شناخت۔ خدا سے انسان کے تقرب کے معنی اور عبودیت اور عبادت کے معنی۔ حضرت علی علیہ السلام جنہیں اس قدر محبوبیت حاصل ہے، یہ ان کی عبودیت کی وجہ سے ہے۔ کیا خوب کہتے ہیں ابو سعید ابی
الخیر یعنی خواجہ عبدالانصاری۔ فارسی میں ان کا یہ شعر ہے: اون کس کے تورا شناخت جان، راچے کنت فرزند و عیال و خانمان راچی کنت، دیوانہ کنی ہر دو جہانش بخشی، دیوانہ تو ہر دو جہان راچا کنت۔ ایسا شخص جو تیرا مجذوب ہو جاتا ہے، اسے ان ربوبیتوں کی کیا پرواہ جو انانیت، غرور اور تکبر پیدا کرتی ہے۔ یہ ایام ایک طرف تو احیا کے دن اور راتیں ہیں، دعا کے دن اور راتیں ہیں، عبودیت اور بندگی کرنے کے دن اور راتیں ہیں، اور دوسری طرف مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں، اس ہستی کی شہادت کے ایام ہیں جو عظیم ترین بندگان خدا میں سے ایک ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم ایسی بندگی رکھنے والے کسی اور بندے سے واقف نہیں ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے ضرب لگنے سے شہادت تک تخمینہ لگایا گیا ہے کہ تقریباً 45 گھنٹے ہوں گے، یعنی اس لحظے تک جب کہ آپ کی روح نے عالم ملکوت کی جانب پرواز کی، اور ہمارے خیال میں 45 گھنٹے کی یہ مدت حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے حیرت انگیز ترین ادوار میں سے ہے۔ ان 45 گھنٹے میں انسان حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھتا ہے۔ ان 45 گھنٹوں میں علی کا یقین اور ایمان دوسروں پر نمایاں ہوتا ہے۔ خود ان کی نظر میں ایسے لحظات اور ساعتیں ہیں کہ جس میں انہوں نے اپنا انعام حاصل کیا ہے، مقابلے کو انتہا تک پہنچایا ہے، انتہائی افتخار کے ساتھ اپنے پروردگار کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام ایک دوسری ہی شے ہے۔ نہج البلاغہ میں ہے، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ تو میں سمجھ گیا کہ امت اسلامیہ میں فتنے پیدا ہوں گے۔ مجھے شہادت کی بڑی تمنا تھی، میری آرزو تھی کہ احد میں شہید ہو جاؤں۔ مسلمانوں کے 70 افراد شہید ہو گئے۔ جب میں شہید نہ ہوا تو میں انتہائی دل گرفتہ تھا، میں رنجیدہ ہو گیا۔ یہ باتیں ایک جوان کر رہا ہے۔ جنگ احد کے زمانے میں حضرت علی علیہ السلام ایک تقریباً 25 برس کے مرد تھے۔ ان کے 2 چھوٹے بچے تھے، امام حسن اور امام حسین۔ صدیقہ طاہرہ جیسی ان کی زوجہ تھی۔ اس کے باوجود شہادت کی آرزو نے علی کو اس قدر بےتاب کر رکھا تھا کہ جب آپ شہید نہ ہوئے تو رنجیدہ تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی ان سے وعدہ کیا ہوا تھا۔ شاید خود انہوں نے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، میں کس انداز سے دنیا سے رخصت ہوں گا؟ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ تم ایک شہید کی صورت میں دنیا سے جاؤ گے، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ آپ جنگ احد میں شہید نہیں ہوئے تو آپ رنجیدہ ہو گئے۔ رسول کریم کی خدمت میں تشریف لے گئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ خدا شہادت کو میرا مقدر بنائے گا، پس آخر کیوں میں احد میں شہید نہیں ہوا؟ حضرت نے فرمایا، علی جان، زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا، آپ یقیناً اس امت کے شہید ہوں گے۔ اس کے بعد پیغمبر نے علی سے ایک سوال کیا، علی جان، جب تم بستر شہادت پر ہوگے تو کس طرح صبر کرو گے؟ آپ کیسا شاندار جواب دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول، وہ تو صبر کی جگہ نہیں، وہ تو خوشی کی جگہ ہے، شکر اور سپاس گزاری کا مقام ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جب میں بستر شہادت پر ہوں تو کس طرح خدا کا شکر ادا کروں؟ علی ہمیشہ اپنے اس کم گشتہ کی تلاش میں رہتے تھے۔ اجمالاً آپ جانتے تھے کہ آپ کا یہ سر راہ خدا میں ضرب کھائے گا۔
آپ کہا کرتے تھے کہ خدایا وہ پیارا لمحہ، وہ خوبصورت لحظہ، وہ پر لذت اور شادمانی بھری ساعت کب آئے گی؟ رسول مقبول نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ آپ کی شہادت ماہ رمضان میں واقع ہوگی، اور اس 41 ہجری کے ماہ رمضان میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ علی کے دل کو پتہ چل گیا تھا کہ اس ماہ مبارک میں اس کی تمنا پوری ہو جائے گی۔ علی کے بچوں کو محسوس ہو گیا تھا کہ ان کے بابا اس ماہ رمضان میں ایک انتظار، اضطراب اور بے چینی کا شکار ہیں، ایسے جیسے کسی بڑی بات کا انتظار کر رہے ہیں۔ رمضان کی 13ویں تاریخ ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، ان سے خطاب فرماتے ہیں۔ خطبے کے درمیان آپ کی نگاہ امام حسن پر پڑتی ہے، اپنی گفتگو روکتے ہیں، آواز دیتے ہیں، حسن بتاؤ اس مہینے کے کتنے دن گزر گئے ہیں؟ ایک انتہائی عجیب سوال ہے۔ علی خود ہر ایک سے بہتر جانتے ہیں کہ کتنے روزے گزر چکے ہیں، کیوں اپنے اس جوان سے دریافت کر رہے ہیں؟ حسن عرض کرتے ہیں، بابا جان 13 دن گزر چکے ہیں۔ آپ فوراً امام حسین کی طرف رخ کرتے ہیں، بیٹا حسین اس مہینے کے کتنے دن باقی بچے ہیں؟ بالکل واضح ہے کہ جب 13 دن گزر چکے ہیں تو 17 دن باقی رہے ہیں۔ بابا 17 روز باقی رہ گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ اپنی ریش مبارک پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اس داڑھی کا اس سر کے خون سے رنگا جانا بہت قریب ہے۔ آپ کو اس ساعت اور اس دن کا انتظار تھا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ان 45 گھنٹوں کے دوران جو خوبصورت جملے ارشاد فرمائے، ان میں سے ایک یہ ہے۔ دوسرے لوگ انتہائی مضطرب اور رنجیدہ تھے، آنسو بہا رہے تھے، رو پیٹ رہے تھے، لیکن خود علی بشاشت کا اظہار کر رہے تھے۔ فرمایا، واللہ ما فجعنی من الموت وارد کرہتہ ولا طالع انکرتہ وما کنت الا کقارب وردا وطالب وجدا۔ خدا کی قسم اگر میں مر گیا تو مجھے کوئی کراہت نہیں ہوگی، ذرہ برابر کراہت نہیں۔ یہ میرے لیے ایک انجانی بات نہیں تھی، ایک انجانا مہمان نہ تھا، ایک جانا پہچانا مہمان تھا۔ اس کے بعد فرمایا، تم جانتے ہو کہ میری مثال کیسی مثال ہے؟ اس عاشق کی سی مثال ہے جو اپنے مطلوب اور معشوق کا پیچھا کرتا ہے اور اسے پا لیتا ہے۔ میری مثال اس پیاسے کی سی ہے جو ایک تاریک رات میں پانی کی تلاش میں ہوتا ہے اور اچانک پانی دریافت کر لیتا ہے، وہ کس قدر خوش ہوتا ہے۔ آپ کے اصحاب آتے ہیں، کہتے ہیں، بے شک امیر المومنین، آپ کے لیے ایسا ہی ہے، لیکن آپ کے بعد ہم کیا کریں گے؟ 19ویں کی شب حضرت علی کے بچوں کو محسوس ہو گیا تھا کہ آج ایک اور ہی طرح کی رات ہے، کیونکہ اس رات علی کی ایک خاص وضع تھی۔ کبھی باہر تشریف لاتے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے اور واپس پلٹ جاتے۔ اس رات بھی علی صبح تک نہ سوئے، آپ کے بچے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔ امیر المومنین کے یہاں نماز پڑھنے کی ایک مخصوص جگہ تھی، یعنی گھر میں ایک کمرہ تھا جہاں نماز پڑھا کرتے اور عبادت کیا کرتے تھے۔ حسین ابن علی علیہ السلام جو اپنے گھر چلے گئے تھے، صبح طلوع ہونے سے پہلے اپنے گھر سے لوٹ آئے، اپنے پدر بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے نماز پڑھنے کی جگہ گئے، دیکھا کہ علی بیٹھے ہوئے عبادت میں مشغول ہیں۔ اس موقع پر آپ نے وہ قصہ جو اس رات واقعہ ہوا تھا اپنے فرزند حسن سے بیان کیا۔ فرمایا، بیٹا کل رات میں اسی طرح بیٹھا ہوا تھا، یعنی کل رات نہیں سویا تھا، بستر نہیں بچھایا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی۔ ایک لمحہ میں ایک عجیب سرعت کے ساتھ اسی خواب کے عالم میں نے تمہارے نانا پیغمبر اکرم کو دیکھا۔ ملکتنی عینی وانا جالس فسناها لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ میری آنکھ لگ گئی، مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا، میں نے اسی طرح بیٹھے بیٹھے ایک لمحے کے لیے پیغمبر کو دیکھا۔ جو ہی پیغمبر پر میری نگاہ پڑی، میں نے ان کی خدمت میں امت کی شکایت کی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ماذا
لقیت من امتک من الاوادی واللدادی۔ اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کی امت کے ہاتھوں میں کیا کیا ستم سہے ہیں، اور اس امت نے میرا کیسا کیسا دل دکھایا ہے۔ اے اللہ کے رسول، میں آپ سے اپنے دشمنوں کی